علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے اور چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو عافیت کے ساتھ، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل کریں اور اس مہینے کو بہانہ بنا کر کے ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیابی نصیب فرمائے۔ دیکھو دوستو، اگر کوئی بھی آئندہ چیز کے لیے ہم ایکسائٹیڈ ہیں، ہم کسی چیز کے لیے مستعد ہے، تیار ہیں کہ فلاں چیز ہم کو ملنے والی ہے، یا ہمارے گھر میں فلاں پروگرام ہے، کوئی فلاں فنکشن ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ وقت پر تیاری نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہم کہیں سفر پر جانے والے ہیں، دور دراز کا سفر ہے، تو اس کے لیے بھی ہم بہت عرصے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کے لیے بھی ہم کو کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے پر نیکیاں ملے گی، تراویح کے پڑھنے پر ثواب ملے گا، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ وہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ بار سننے سے بات کی اہمیت دل میں آتی ہے، بار بولنے سے بات کی اہمیت دل میں آتی ہے۔ جس چیز کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم دوستو، یہ جو نیکیاں ملتی ہے، یہ جو ثواب ملتا ہے، اس کو آئندہ ہفتہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے ہم کو کرنا ہے۔ دیکھو، کوئی شخص بیمار ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، تو علاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علاج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوائیاں وقت پر لینا یہ علاج ہے۔ حالانکہ دوستو، یہ آدھا علاج ہے۔ یہ کیسا علاج ہے؟ آدھا علاج ہے۔ پھر آدھا کیا ہے؟ تو آدھا علاج یہ ہے کہ ہم کو جن چیزوں سے بیماری بڑھتی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ مکمل علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے گولیاں دیتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، اور پرہیز بھی بتاتا ہے کہ آپ کو تیل والی چیز کم کھانی ہے، میٹھی چیز کم کھانی ہے، تیز چیز کم کھانی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے۔ صرف دوائی سے کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر بھی بولتا ہے، پھر صرف دوائی کھا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پرہیز کرنا، ایکسرسائز کرنا، دوائیاں وقت پر لینا، یہ تمام چیزوں کے مل کر کے علاج بنتا ہے۔ اسی طرح نیکیاں ایک حصہ ہے۔ روزے رکھنے پر نیکی ملے گی، تراویح پڑھنے پر نیکی ملے گی، لیکن نیکیاں بچیں گی کیسی؟ یہ بھی ایک حصہ ہے اس کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوستو، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم کو کچھ چیزوں کو کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم آسانی کے ساتھ نیکیاں کر بھی سکیں اور نیکیاں بچا بھی سکیں اور نیکی کے کمال درجے پر پہنچ بھی سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ایک مرتبہ ایک سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جس چیز کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پہلے خود سوال کرتے تھے۔ سوال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ذہن ایکٹیو ہوتا ہے جواب ڈھونڈنے میں، اور پھر اس کو جب جواب مل جاتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اس کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اچھا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مفلس شخص کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں کنگال شخص کو، جس کا ہو سکتا ہے پہلے اچھا کاروبار ہو، وہ کاروبار بند ہو گیا، اچھی جاب ہو، جاب چھوٹ گئی، بیوی بچوں نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، کنگال شخص، نہتا، اس کو کہتے ہیں مفلس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ کرام نے مفلس کا جو ان کے ذہن میں جو ڈیفینیشن تھی، اس کے حساب سے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی، جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ اس کے پاس کھانے کو کھانا ہو، نہ کپڑے پہننے کو ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، یہ مفلس شخص نہیں ہے، اس کا افلاس، یعنی یہ مفلس اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آتی، موت آ گئی تو سب ختم۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، موت آ گئی تو سب ختم۔ تو اب صحابہ کے ذہن جو ہے نا کھل گئے جواب سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، جس کا دیوالیہ نکل گیا وہ کون ہے، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفلس شخص وہ ہے جو کل قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب جائے اس کی نیکیوں کے نیچے، یعنی بہت نیکی، بہت نمازیں پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جس نے بہت اچھے کام کیے۔ صحابہ کے ذہن میں اور بات ہے کہ یہ کیسا مفلس ہو سکتا ہے، اتنی نیکیاں ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر پوری بات ارشاد فرمائی، مگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، لوگ آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ آئیں گے، اس وقت اس کے پاس نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ جو زمین اس نے دبائی تھی وہ تو دنیا میں چھوڑ کے آ گیا، جن لوگوں کی غیبتیں کی تھی، جن کی آبرو ریزی کی تھی، جن کی عزتوں سے کھیلا تھا، وہ تو سب دنیا میں رہ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیوں کے سوا دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کی جو عدالت ہوگی وہاں پہ انصاف ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے، اللہ رب العزت اس نے میری زمین دبائی تھی، اچھا اب اس کے پاس نیکیاں ہے، لے لو، وہ کیلکولیٹ کر کے اس کو نیکیاں دی جائے گی۔ اے اللہ رب العزت اس نے مجھ کو گالی دی تھی، ہاں ٹھیک ہے نیکیاں لے لو۔ اے اللہ اس نے دھوکہ دیا تھا، نیکیاں لے لو۔ اے اللہ اس نے قرض لیا تھا، قرض لوٹایا نہیں تھا، نیکیاں لے لو۔ نیکیاں ختم، اتنی ساری نیکیاں ہیں، لیکن کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب بھی لوگ بچے ہیں، اب بھی لوگ بچے ہیں۔ اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، ادھر سب پتہ چل جائے گا، ادھر غیبت کرتے تو پتہ نہیں چلتا، پیٹھ پیچھے باتیں چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں چلتا، وہاں پہ سب پتہ چل جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کہیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن نیکیاں ختم ہوئی تو تم ٹینشن مت لو، اب جو تمہارے گناہ ہوں گے وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، انصاف ہو کے رہے گا۔ اتنی نیکیاں لانے کے باوجود دوستو، اب گناہ کو لے کر کے جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے
منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کنگال شخص ہے، یہ مفلس شخص ہے، دنیا کا افلاس، دنیا کا مفلس، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، دنیا ختم ہونے پہ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس نے حقوق و لباس سے چھیڑ خانی کی ہوگی اور کل قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ بھی گیا ہوگا، وہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستو ہمارے لیے بہت بڑی ڈرنے کی بات ہے، اگر ہم پر کسی کا حق نکلتا ہے تو رمضان سے پہلے ان حقوق کو ادا کر دے۔ کسی کا قرض لے رکھا ہے، قرض کو ادا کر دے۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، یہ بھی حقوق و لباس میں سے ہے اور یہ بہت بڑا حق ہے۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے جا کے معافی تلافی کر لیں۔ بھائی بہنوں کو دل دکھایا ہے، رشتہ داریاں توڑا ہے، ان سے میل ملاپ کر لیں، معافی تلافی کر لیں۔ دوستو اگر ہم نے رمضان المبارک سے پہلے کر لیا انشاءاللہ تو ہم بہت اچھی حالت میں رمضان میں داخل ہوں گے اور ہمارا رمضان ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اگر نہیں، ہم نے جو چیز جو حال پر تھی اسی پر چھوڑے رکھا ہے تو رمضان ایسا ایک نہیں، ایسے 100 رمضان آئیں گے اور 100 رمضان جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس کا ہم کو ویسا فائدہ نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی کیا ترتیب ہے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب بتائی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے حق کو عزت کے اعتبار سے مارا ہے تو اس سے جا کے معافی تلافی کر لیں، گالی گلوچ کی ہے معافی تلافی کر لیں، دل دکھایا ہے معافی کر لیں، غیبت کی ہے معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی کا جو ہے نا مالی اعتبار سے کسی کا ہم نے نقصان کیا ہے اس کو اس کی بھرپائی کر دیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ مولانا بات سن کر کے، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر کے بات سمجھ میں تو آ گئی، ہم نے قرض لے کر رکھا تھا لیکن اب قرض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے جو ہے سالوں پہلے کسی کی زمین دبائی تھی لیکن جو دبائی ہوئی چیز رہتی ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، چاہے کتنی ہو جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ مال خبیث ہے، برا مال، اس میں برکت نہیں ہوتی، یہ کتنے کروڑوں بھی ہوں گے تو نکل جاتے ہیں، کبھی ہاسپٹل میں نکل جاتے ہیں، کبھی کورٹ کچہریوں میں نکل جاتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ابھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کرنا؟ پچھلے سال میں نے یہ بیان کیا تھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کی کیا صورت ہے، ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو کروڑوں کی زمین دبائی ہے، ابھی کیا کریں گے، ابھی تو ہے نہیں، کنگال ہیں ہم لوگ۔ تو اس کی صورت اور ترتیب یہ ہے دوستو کہ ہم تکبر نہ کریں، اکڑے نہیں، جن کے حقوق ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کو یہ بھروسہ دلائے کہ جب بھی ہمارے پاس مال آئے گا، جو بھی کچھ آئے گا، آپ کا میں نے قرض لے رکھا تھا، نہیں دیا تھا، نیت بھی نہیں تھی دینے کی لیکن ابھی نیت ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کا قرض، آپ کا حق ادا کروں گا۔ اور صرف زبانی جمع خرچ نہیں، ترتیب بھی ویسی بنائے۔ جیسے قرض کے متعلق کسی سے 1 لاکھ روپے لیا ہم نے اور جب لیے تھے، جب جو ہے نیت نہیں تھی دینے کی، صرف لینے کی نیت تھی، لیکن اب دینے کی نیت ہے، تو اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں سے 500 روپے آ جائے نا تو 500 روپے بھی اس کو جا کر کے دے، بھائی 500 لے، باقی کے 99,500 بعد میں دیتا ہوں۔ یہ صورت ہے جب جا کے دوستوں معافی ملے گی۔ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے دوستوں، اور خاص طور پر ہم ایمان والوں کا، کہ قرض جو ہے لیتے اس لیے کہ دینا نہیں ہے، تو ایسی جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا وبال ہے، ان کی نمازیں، ان کا حج، ان کا روزہ ایک طرف رہ جائے گا، پورے جو ٹرانسفر ہو جائیں گی جس کا لیا ہے، تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا یہ۔ لہٰذا دوستوں رمضان المبارک سے پہلے اس کی ترتیب بنا، اگر ہمارے پاس حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں ہے تو جا کر معافی تلافی کر کے وعدہ کر لے، اس کو تسلی دے دے کہ میں دوں گا، اور یہ سچی تسلی ہو۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے دوستوں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم کوئی ایسے نجی گناہ کے اندر مبتلا ہے جو ہم کو اور اللہ کو معلوم ہے، صرف بندوں کا تعلق نہیں ہے اس سے، ہم اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں، اس سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس سے توبہ کر لیں۔ گناہ کے بڑے نقصانات ہیں دوستوں، سب سے بڑا نقصان آپ کو بتاؤ گناہ کا کیا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری رزق میں جو ہے نا برکت ہونی چاہیے وہ تنگی سے بدل دیتے ہیں۔ آج دوستوں کما کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم بہت کما رہے ہیں اور بہت جو ہے نا ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے لیکن ٹک نہیں رہا، یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے دوستوں۔ اس لیے اگر روزی میں کشادگی چاہیے، چاہے آپ کم کما رہے ہو، روزی میں برکت چاہیے تو سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں بھی فراخی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوں گے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز دوستو، رمضان المبارک کے لیے خاص ہم جو ہے رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں، اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی مشغولیتوں کو ختم کریں۔ کیا ہوتا ہے دوستو، رمضان المبارک کو گئے 1 سال ہو گیا، اب یہ رمضان آ رہا ہے تو پچھلا رمضان گئے 1 سال ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب دور ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں، تو ابھی بالکل اثر کم ہوتے آیا ہمارا، اس لیے ہمارے اندر ہے نا موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو لایانی ہے، جس کا دنیا اور دین سے کوئی تعلق نہیں، بے فائدہ چیزیں ہیں، اس میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ہم نیت کریں کہ اپنی مشغولیتوں کو کم کریں گے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے۔ موبائل کا صحیح استعمال، دیکھو پہلے جب موبائل نکلا تھا تو صرف کالنگ ہوتی تھی اس کے اندر اور میسیج وغیرہ جاتے تھے اور کیلکولیٹر تھا، یہ 2-3 چیزیں تھیں اس کے اندر جس میں ہم بہت خوش تھے کہ ابھی بہت آسانی ہو گئی بات کرنے کی، فلاں جگہ سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، پھر جو ہے نا وائرلیس ہو گیا ہے، کہیں سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آج دوستوں موبائل میں دنیا بھر کی چیزیں ہیں، تو جو کام کی چیزیں ہیں دوستوں وہ تو ہمارے لیے جائز ہے، ہم ان کام کی چیزوں کو استعمال کریں، لیکن جو بے فائدہ چیزیں ہیں اس بات کی فکر کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کے اندر کمی آ جائے، کمی لانے کی کوشش کریں۔ موبائل ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، آج ہمارے جسم کا، ہمارے زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے وہ، تو اس کا صحیح استعمال کرنے کی نیت کر لے ہوئے، مشغولیت کو ہم کم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو ہماری ضروریات ہیں روزانہ کی، وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہو سکے تو اس کو پور کر لیں، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم روزہ رکھ کر کے مارکیٹوں میں اور یہاں وہاں گھومتے رہتے، پھرتے رہتے، خریداری کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں سے دوستوں رمضان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رمضان کا نور چلا جاتا ہے، رمضان کا نور چلا جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے کو مارکیٹوں سے دور رکھیں، جو تیاری کرنا ہے پہلے اس کی
تیاری کر لیں. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اور ایک بات آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں دوستو روزہ رکھنے کے عزائم کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی بولے گرمی بہت ہے ابھی روزہ اس سال نہیں رکھیں گے، پہلے سے وہ الٹی نیت کرتے کہ روزہ نہیں رکھیں گے. دیکھو روزہ دوستو کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ رکھیں گے تو ثواب ملیں گے اور نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے رمضان المبارک کا اور پھر اس کو احساس ہوا تو اس کی تلافی میں پوری زندگی روزے رکھتا ہے. ایک روزہ چھوڑا رمضان کا، پھر احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا اور اب پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زندگی کے روزے بھی وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. پوری زندگی کے روزے وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے دوستوں ہم اس بات کی فکر کریں کہ گرمی ہو یا سردی ہو یا جو بھی کچھ ہو، جب تک کہ ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر نہیں ہے ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. شریعت نے کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جیسے بہت بیمار ہے کوئی، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، مسافر ہے، وہ سب باتیں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی، ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن یہ اپنے حساب سے طے نہ کرے آپ، ہاں میں بھی جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے کوئی عذر ہے تو اس کو اہل علم حضرات سے پوچھے کہ کیا میرے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے، میرے ساتھ یہ عذر ہے، مجھ کو یہ پرابلم ہے تو میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں. روزہ رکھنے کی جو ہے پوری کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کارگزاری پچھلے بھی سال میں نے سنائی تھی، ابھی وقت نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو سناؤں گا کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے جب ہم کسی عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مل کر کے بیٹھے. ایک اعلان تھا، آپ سب جانتے ہیں بیت المال ویلفیئر ٹرسٹ جامع مسجد کے سامنے ماشاءاللہ یہ لوگ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، مریضوں کا علاج کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو انہوں نے اور کچھ اضافہ کیا ان چیزوں کے اندر، جیسے چائلڈ کیئر کلینک روزانہ کے اعتبار سے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں گے وہ بھی روزانہ وزٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو روزانہ کے اعتبار سے سہولت ہو جائے. اسی طرح ڈائبٹیز کا کوئی کلینک، ہومیوپیتھی کلینک، ایسی بہت ساری چیزیں، ECG وغیرہ، جنرل فزیشین، یعنی ہر قسم کا علاج جو ہے انہوں نے ابھی شروع کیا ہے. تو سنیچر کو اس کی اوپننگ ہے، افتتاحیہ ہے اس کا. تو سنیچر کو 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک انہوں نے درخواست کی ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں اور غیر مسلموں کے لیے بھی دعوت ہے اس میں، کہ وہ آئے ہمارا کام دیکھے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائے، ان کا تعاون بھی کرے، ان کا اس سے فائدہ بھی اٹھائے. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، چھوٹا کام بہت بڑا ہو جاتا ہے آگے چل کر کے. تو انشاءاللہ وہاں پر پہنچنے کی بھی فکر کرے، ان کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ ان کی صحیح رہبری کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے تاکہ یہ علاج معالجہ لوگوں کا صحیح طور پر ہو سکے. اللہ رب العزت، سنیچر کل کی بات ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.